میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ در حقیقت ایک بہت بڑا عظیم باب ہے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، عفو درگزر۔ جن کے ساتھ دشمنی بھی ہے ان کے ساتھ بھی عفو درگزر کا معاملہ کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، اور اس سنت کے اوپر جتنا آدمی عمل کرے گا دنیا و آخرت کی صلاح و فلاح انشاءاللہ اس کو حاصل ہوگی۔ کیسے کیسے جانی دشمن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، آپ نے کس طرح معافی فرمائی۔ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور مسلمان ہوئے۔ اسلام لانے کے بعد سرکار معاف کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے ایک چچا زاد بھائی تھے، ابو سفیان ابن حارث، اب ان کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، چچا زاد بھائی تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے تقریباً، اور بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے ساتھ جیسے بچپن میں کھیل کود ہوتا ہے اس طرح کا بھی معاملہ تھا۔ لیکن جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا دعویٰ کیا اور آپ پیغمبر بنے، تو اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر کمر باندھ لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے کا کوئی دقیقہ چھوڑا نہیں۔ شاعر آدمی تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہجویہ قصیدے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، العیاذ باللہ، قصیدے پہ قصیدے انہوں نے کہے، لوگوں کے اندر پروپیگنڈا کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کے جواب میں قصیدے کہے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں اور حضور کی منقبت میں۔ جب ساری زندگی گزار دی حضور کی دشمنی میں، یہاں تک کہ فتح مکہ کا موقع آ گیا، یہی فتح مکہ کا موقع آ گیا، آپ کا لشکر روانہ ہوا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے، تو اس وقت ابو سفیان ابن حارث نے دیکھا کہ اب تو حضور غلبہ پانے والے ہیں، مکہ مکرمہ سارا آپ کے زیر نگیں آ جائے گا، تو اپنی بیوی کے پاس گئے اور بیوی سے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ محمد وہاں سے فوج لے کر روانہ ہو گئے ہیں، تو اب میرا خیال ہے کہ اب ہمیں کہیں اور چلا جانا چاہیے، مکہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جانا چاہیے۔ بیوی نے کہا کہ تم آخر حق سے کب تک منہ چھپاؤ گے؟ یہ جملہ انہوں نے کہہ دیا، حق سے کب تک منہ چھپاؤ گے؟ اب تک تو تم نے حضور کے خلاف یہ سب ساری کارروائیاں کی ہیں اور تم پر حق واضح ہو جانا چاہیے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، لہذا اب حق سے کب تک منہ چھپاؤ گے؟ اس پر ابو سفیان نے کہا، ابو سفیان ابن حارث، یہ دوسرے ابو سفیان، ایک تو مشہور ابو سفیان ہے، یہ دوسرے ابو سفیان ابن حارث، تو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا اگر میں ان کے پاس جاؤں اور مسلمان ہو جاؤں کیا وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ کیونکہ ساری زندگی گزاری ہے میں نے حضور کی، 23 سال تقریباً 22 سال میں نے ان کی دشمنی میں گزارے ہیں، کیا معاف کر دیں گے؟ تو بیوی نے کہا کہ تم جا کر تو دیکھو، ان کے بارے میں یہ سب جانتے ہیں کہ وہ معاف کرنے والے ہیں۔ تو یہ کسی طرح چھپ چھپا کر مکہ مکرمہ سے نکلے کہ کسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر مکہ مکرمہ آ رہا تھا کہ کسی طرح اس لشکر میں جا کے شامل ہو جائے۔ پہنچے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آگے بڑھ رہا تھا، یہ مکہ مکرمہ سے جا کر ملے، تو وہاں دیکھا کہ میں کس طرح اس میں داخل ہوں، حضور تک کیسے پہنچوں، کوئی سفارش والا ہو، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا تھے ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرتے ہوئے مجھے بڑی شرم آتی ہے، مجھے اپنے ساتھ لے کے چلے جاؤ حضور کے پاس۔ اور یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ساتھ لے کر اپنے پیچھے لے کر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو تھوڑی دیر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عباس کو دیکھا اور ان کے ساتھ ان کو دیکھا تو حضرت عباس سے پوچھا یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ اس طرح کھڑے ہوئے تھے جیسے چہرہ پوری طرح واضح نہیں تھا. کون ہے تمہارے ساتھ؟ تو حضرت عباس نے کہا ابو سفیان ابن حارث ہے. تو آپ چونکہ ساری زندگی دشمنی میں گزری تھی، آپ نے چہرے مبارک پھیر لیا ان کی طرف سے، کچھ کہا نہیں لیکن چہرہ پھیر لیا. پھر عباس رضی اللہ عنہ نے سفارش کی کہ یا رسول اللہ یہ اب تائب ہو کر آیا ہے اور انہیں دشمنی اپنی چھوڑ دیا ہے تو آپ اس کو معاف فرما دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا. اور پھر ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت سے ایسی جانثاری کے ساتھ ہوئے کہ جب غزوہ حنین کے موقع پر سارے لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے، یہ ابو سفیان بن حارث تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اور ایک مرتبہ پھر مدینہ منورہ جب آ گئے تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو وہاں سے ابو سفیان ابن حارث سامنے سے آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے پوچھا کہ تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ کہ یہ ابو سفیان ابن حارث ہے اور اب اس کا حال یہ ہے کہ مسجد میں سب سے پہلے داخل ہونے والا شخص اور سب سے آخر میں نکلنے والا شخص ابو سفیان ابن حارث ہوتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اور صحابہ کرام کے ساتھ طرز عمل، صحابہ کرام کی تربیت کا طرز عمل، وہ عفو، درگزر، حلم، بردباری اور معاف کرنے کے واقعات پر سے بھرا ہوا ہے. تو سنت صرف یہی نہیں ہے کہ ہم چند ظاہری چھوٹی چھوٹی باتیں اختیار کر لیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جس سنت پر بھی عمل کی توفیق ہو جائے. لیکن یہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ معاف کر دینے کی سنت، درگزر کرنے کی سنت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو ہمارے دنیا کے بے شمار جھگڑے قضیے جو ہیں وہ اس طرح نمٹ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.